تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ جب بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قالت امتی 15 خسرتا حل بها بلاء قیل وما هي يا رسول الله فقال اذا كان المغنم دبلا والامانه مغنما والزكاه مغنما واعطى الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامت اولا. اے ہمارے بچوں دھیان سے سنو. بہت شاندار حدیث. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے، وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشیاں عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ کھلی ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا؟ کتنی خرابیاں؟ بولو زور سے بولو کتنی؟ نبی نے فرمایا 15 خرابی مسلمانوں میں جس دن پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. اچھا یہ بتائیے آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ زور سے بولو. آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ نہیں پریشان ہے. ادھر دیکھیے قسم خدا ٹی وی کھولیے تو سب سے پہلے یہ خبر ملے گی کہ فلسطین کا مسلمان پریشان ہے. ارے بولو. بٹن کھولیے آپ کو یہ بات ملے گی ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے. بٹن کھولیے یہ بات ملے گی افغان کا مسلمان پریشان ہے. بٹن کھولیے ٹی وی کا آپ کو یہ بات ملے گی پاکستان کا مسلمان پریشان ہے. آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟
یاد رکھو مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ آج ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا کردار بدل گیا، ہمارا کیریکٹر بدل گیا، ہمارے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا ہے کہ جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو کر مرے گی یا تو بے ایمان ہو کر مرے گی، کافر و مشرک ہو کر مرے گی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت خوف الہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ رسول پر پختہ ایمان ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ رسول پر پختہ یقین ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان ہے۔ اگر آپ کا مکمل ایمان ہے تو دنیا میں آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور اگر مکمل ایمان نہیں، اللہ کا خوف سینے میں نہیں، تو یاد رکھیے آپ مکمل مسلمان نہیں۔ اجازت دیجئے تو ایک بڑا بھیانک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ٹائم ہے؟ بولو ٹائم ہے نا؟ میں گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں، ادھر دیکھیے ہمارے حافظ اسماعیل صاحب نے مجھ سے کہا ربانی صاحب آپ پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں، لوگ جب تک سننا چاہیں آپ ان کو سنائیے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، دل سے سنیے، ابھی تو میری تقریر 1 گھنٹہ بھی نہیں، ابھی میری تقریر باقی ہے، اجازت ہے میری طرف دیکھیے۔ ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے، بدن لرز جائے گا، بڑا اچھا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، کون؟ زور سے بولو، سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، ادھر دیکھیے بہت بڑے بزرگ، دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ سبھی بولو، زور سے بولو، کہاں کھڑے تھے؟ دریا کے کنارے۔ سنیے گا، بہت بھیانک واقعہ ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا بچھو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا؟ زور سے بولو، زہریلا بچھو آ رہا ہے۔ جیسے آپ کی نظر بچھو پر پڑی، آپ اسے دیکھنے لگے، بچھو کدھر جا رہا ہے؟ جب دیکھنے لگے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ بچھو دریا کے کنارے گیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک میڈک کنارے میں آیا، بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا۔ کس کی پیٹھ پر؟ زور سے بولو، میڈک کی پیٹھ پر بچھو بیٹھا، اور میڈک اس کو پانی میں لے کر تیرنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ یہ بچھو میں اور میڈک میں اتنی گہری دوستی کب سے ہو گئی؟ آخر یہ بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا کیوں؟ اور یہ میڈک بچھو کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ آپ نظر جما کر دیکھنے لگے، دھیان سے سنیے، نظر جما کر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ نے دیکھا بچھو دریا کے اس پار گیا، بچھو میڈک دریا کے اس پار گیا، کنارے میں لگا، بچھو اس کی پیٹھ سے اترا اور بڑی تیزی سے چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری تماشا دیکھنے لگے، آخر یہ بچھو جا کہاں رہا ہے؟ آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں، بالکل نظر جما کر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے دیکھا یہ زہریلا بچھو ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک درخت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے درخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک جوان درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہے، اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہے، اور اچانک وہ سانپ اس کو ڈسنے والا تھا، پیچھے سے بچھو گیا، سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ 1 سیکنڈ میں سانپ مر گیا۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری یہ منظر دیکھتے ہیں تو پریشان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ
یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا ولی ہے کہ ایک سانپ کو تو نے مروا دیا اور سانپ سے تو نے اس کی جان بچا دی، زہریلے بچھو کو بھیج کر تو نے سانپ کو مروا دیا اور اس جوان کو تو نے بچا لیا۔ یا اللہ کیا تیرا ولی ہے، کیا تیرا نیک بندہ ہے؟ حضرت ذوالنون مصری یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھے جوان کے قریب پہنچے، جیسے جوان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، شراب کی بدبو۔ حضرت ذوالنون مصری بے ہوش زمین پر گر پڑے، کہا یا اللہ اتنا بڑا پاپی شرابی اور تو نے اس کی جان اس طرح بچائی، ایک سانپ کو تو نے مروا دیا اور تو نے اس کی جان بچا لی، وہ بھی بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس کی جان تو نے بچا لی۔ یا اللہ ایک شرابی پر اتنا کرم، تو آواز آئی اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب کسی بھی اپنے بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی شرابی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے۔ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، علماء کرام، فیضان اعلیٰ حضرت، مظہر اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات منبر نور پر خطیب جھارکھنڈ حضرت علامہ آصف اقبال صاحب اللہ لا چکے ہیں۔ بیٹھیے، ابھی آپ کو جانا نہیں ہے۔ میرے بعد ہماری جماعت کے عظیم خطیب، خطیب باکمال، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب کا پرمغز خطاب آپ کو سننا ہے۔ بہت شاندار تقریر، مولانا آپ کو رولائیں گے بھی اور مولانا آپ کو ہنسائیں گے بھی۔ اللہ نے ان کو دونوں فن سے نوازا ہے۔ آپ ان کی تقریر سن کر جائیے۔ یہ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے عظیم المثال خطیب ہے، ماشاءاللہ میرے بعد انہی کو آپ سنیں گے۔ آخری میں تقریر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، مولانا ربانی آخری میں تقریر نہیں کر سکتے، لیکن آصف اقبال صاحب آخری میں تقریر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجمع کو جگانا بھی جانتے ہیں، ہنسانا بھی جانتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، ان کی تقریر آپ کو جم کے سننی ہے۔ مجھے اور موقع دیجئے، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائی، اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اپنے کسی بھی بندے کو گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شرابی ہوش میں آیا، غور سے سنیے، جیسے ہوش میں آیا کھڑا ہوا، حضرت ذوالنون مصری پر نظر پڑی، شرما گیا، کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا اے شرابی ابھی بھی توبہ کر لے، کیا تجھے کچھ خبر ہے؟ تجھے کچھ خبر نہیں، سن لے، یہ دیکھ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے، سن لے یہ سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا، تیرے سینے پر سانپ آ کر بیٹھا تھا، تجھے ڈسنے والا تھا، جیسے ڈسنے والا تھا اللہ نے ایک زہریلے بچھو کو بھیجا، سانپ کو مروا دیا اور تجھ کو بچا لیا۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرے؟ اتنا سننا تھا۔ وہ شرابی چیخنے لگا، کہنے لگا حضور آپ گواہ ہو جائیے،
آج میں شراب سے توبہ کر رہا ہوں. جب میرا مولا مجھ جیسے پاپی پر اتنا مہربان ہے تو کاش میں نماز پڑھوں تو کتنا مہربان ہوگا, کاش میں روزہ رکھوں کتنا مہربان ہوگا, کاش اس کی بات مانوں کتنا مہربان ہوگا. اس شرابی نے اپنے دامن کو چاک کیا, ذوالنون مصری کے ہاتھ پر بیعت کیا, مرید ہوا اور ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کیا اور اللہ کا ولی بن گیا. تو اے میرے بچوں, جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو بے ایمان ہو گئی. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اللہ پر پختہ یقین رکھے, رسول پر پختہ یقین رکھے, حدیث و قرآن پر پختہ ایمان رکھے اور چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ سینے میں اللہ کا خوف رکھے. بغیر اللہ کے خوف کے کوئی چارہ نہیں ہے.